بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابو عبداللہ۔ محرم الحرام لباس کی تبدیلی نہیں، کردار کی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ فیملی کے ساتھ مارکیٹ شاپنگ کرنے گئے تو مارکیٹ میں ہر طرف دکاندار کالے کپڑے ہاتھوں میں پکڑے لہرا رہے تھے اور آوازیں لگا رہے تھے کہ محرم کلیکشن آ چکی ہے، آئیں خریدیں۔ دوست یہ بتاتا ہوا آپ دیدہ ہو گیا کہ دکانداروں کی اس طرح محرم کلیکشن کی مارکیٹنگ کرتے دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا کربلا میں اتنی بڑی قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ آج ان کا سوگ ہم فیشن کے ساتھ منائیں گے؟ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور سارا ہم شیعہ قوم کا ہے جنہوں نے محرم کو صرف لباس بدلنے تک محدود کر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سفید سے کالا لباس بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کردار بھی بدلتے، اپنی نفسانی خواہشات کو خداوند متعال کی رضا کی خاطر قربان کر دیتے، کربلا کے مقصد کو سمجھتے۔ لیکن افسوس ہم نے محرم کو ایک روایتی مہینہ بنا لیا ہے۔ محرم آنے سے پہلے عورتیں مرد نئے کالے لباس سلوا لیتے ہیں، نوجوان لڑکے کلائیوں میں رنگ برنگے دھاگے باندھ دیتے ہیں، نوجوان لڑکیاں مجالس و جلوس میں شمولیت کے لیے بنا حجاب بن سور کے جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سب ایک جیسے ہیں، مگر چند لوگ ایسے ہیں جن کے عمل دیکھ کر پوری شیعہ قوم پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ بکرا منڈیوں کے بعد آج کل ذکر امام حسین علیہ السلام سنانے والوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جس کے پاس جتنا پیسہ وہ اتنا ہی مہنگا خطیب بک کرے گا، اور پھر 10 دن لاکھوں روپے دے کر ہم صرف گانے کی طرزوں پہ قصیدے سنیں گے، واہ واہ کریں گے اور بس۔ نہ ممبر پہ آنے والے نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی سنت حسین ادا کرنی ہے، نہ سننے والوں نے حور بن ریاحی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے میرے اپنے کہتے ہیں ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ مت لکھا کریں، مت کہا کریں، اس سے اپنی ہی ملت کی بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن ان سے سوال ہے کہ اس وقت بدنامی نہیں ہوتی جب ایک غیر ذمہ دار شخص ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کر ایسی باتیں کرتا ہے جو پوری دنیا میں شیعہ قوم کا مذاق بننے کا باعث بنتا ہے۔ اس وقت مذاق نہیں بنتا جب ممبر حسین علیہ السلام پہ مڈل فیل انسان حرامی حلالی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتا ہے۔ 1 کلو آلو لیتے وقت 10 بار اٹھا کر چیک کرتے ہیں، لیکن ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنے والے کی قابلیت دیکھتے وقت کیوں اندھے ہو جاتے ہیں؟ یہ صاحبان ممبر ہماری قوم کے نمائندے ہیں، اگر یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو تماشا پوری قوم کا بنے گا۔ سوشل میڈیا ہی آج کے دور میں دنیا کو پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے آخری خطبے میں یزیدی فوج کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے بھلا کیسے پہچانو جبکہ تمہارے شکموں میں لقمہ حرام موجود ہے۔ کربلا سے ایک غریب الوطن مظلوم کی حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں آج بھی آ رہی ہیں، لیکن ہماری سماعتیں اتنی ناپاک ہو چکی ہیں کہ ہم سن نہیں پا رہے۔ محرم لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اپنے اندر موجود شمر مزاج نفس کو حسین ابن علی علیہ السلام کی طرح نفس مطمئنہ میں بدلنے کے لیے آتا ہے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔